السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہاں پہ جمع کیا، سیالکوٹ کی اس سرزمین پر۔ میں بہت خوش ہوں اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں جمع کیا کہ ہم اس کا ذکر کریں اور کچھ باتیں جن پر ہم غور و فکر کریں، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ آج کی اس مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے قریب لے آئے بالکل، اور جیسے کہ ڈاکٹر نکھت نے فرمایا کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے اور ہم کو اس منزل مقصود تک پہنچائے جو کہ ہمارا مشن، ہمارا مقصد زندگی بھی ہے اور ہمارے لیے جس میں دونوں جہاں کے لیے کامیابی ہے۔ تو پیاری بہنوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں اللہ کے لیے۔ آپ کے اور میرے آنے کا مقصد کیا ہے یہاں پہ؟ کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، ہم اللہ سے قریب ہو جائیں اور ہم جنت الفردوس الاعلیٰ تک پہنچ سکیں انشاءاللہ۔ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ہم ہماری نسلوں کو بھی لے چلیں، ساری کمیونٹی، ہماری آنے والی نسلیں اور ہمارا سارا کنبہ جو ہے جس کو ہم کامیابی کی طرف اور فلاح کی طرف اور جنت الفردوس کی طرف لے آئیں انشاءاللہ۔ خساران کے ایک آرمی جنرل کی مثال میں آپ کو دوں گی۔ ایک آرمی جنرل ہیں جن کے انتقال کے بعد لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا اور لوگوں نے اس کے بارے میں چرچا کی کہ وہ آرمی جنرل جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو پھر لوگوں نے یہ عرض کیا کہ کیسے مغفرت عطا فرمائی؟ پورا ماجرا تو بتائیے کہ کیا خواب میں دیکھا آپ نے؟ تو کہتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑے جو ہے کلف پر کھڑا ہوں، اونچائی پر کھڑا ہوں، اور میں اپنی پوری جو آرمی ہے اس کو دیکھ رہا ہوں، اور بڑے متاثر ہوتے ہیں اپنی پوری آرمی کو دیکھ کر کے، کثیر تعداد میں بہت اچھی قوت یافتہ آرمی کو دیکھ کر یہ سردار جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مطمئن ہوتے ہیں اس بات سے کہ سبحان اللہ، کتنی قوت یافتہ یہ آرمی ہے میری۔ اسی وقت ایک لہر دوڑتی ہے ان کے ذہن میں اور سوچتے ہیں کہ کاش کہ ایسا ہوتا کہ یہ ساری آرمی کا ہر فرد جو ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا، اور یہ ہر شخص پوری آرمی جو میں اللہ کے رسول کے عوض پیش کرتا اور یہ کہتا کہ ان کو استعمال کیجئے، ہم سب کو اللہ کی راہ میں استعمال کر لیجئے۔ میں نے صرف یہ ایک نیت کی اور اس نیت کی برکت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت عطا فرمائی۔ تو پیاری بہنوں، آئیے ہم بھی اپنی نیتوں کو درست کریں۔ کیا وجہ ہے جو آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات، کہ ہر چیز کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، اخلاص سے بھر دے اور خالص اس کی رضا کے لیے کر لے، اور یہ کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں، ہم یہاں سے ہماری زندگی کے مقصود کو سمجھ کر اٹھیں، اس میں استقامت اللہ تعالیٰ ہم کو دے، اور ہم جب جائیں تو یہ پیغام ہم اپنے گھر والوں کو، پڑوسی، دوست، احباب، رشتہ دار، سبوں کو یہ پیغام جو ہے ہم پہنچا سکیں۔ آج کے میرے اس موضوع کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے عزیز بہنوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جس میں آپ نے جو ہے زمین پر 4 لکیریں اسٹریٹ لائنز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا کیے اور صحابہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمیشہ کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ 4 خواتین ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو کامل کیا. مکمل ایمان والی 4 خواتین who have perfected their faith جس کو کہا جائے گا, اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کا مقام جنت الفردوس میں فکس کر دیا. ہم جانتے ہیں وہ کون 4 ہیں اور یہ حدیث عام ہے عزیز بہنوں, لیکن آج میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ جیسے ہی ہم ان کا ذکر کریں ہم اپنا تجزیہ اپنا جائزہ لیں ہم کہ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتی تو کیا میں ویسی قربانی دیتی؟ اگر ایسی آزمائش میری زندگی میں آتی تو کیا میں سچ مچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں استقامت کے ساتھ عزم جو ہے نیت کے ساتھ کیا میں سچ مچ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کامیاب بندی ہوتی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی, جن کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان والی تھی. ایک ہی انسیڈنس پیاری بہنوں میں ان کے تعلق سے بتاؤں گی. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی نازل کی اقرا بسم ربک الذی خلق, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غار حرا میں تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں اللہ کی عبادت اور اللہ کو یاد کر رہے تھے. اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ہستی جبرائیل امین کی دیکھی, رائٹ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ, آسمان پر پوری چھائی ہوئی ہستی, اتنے زیادہ پر زندگی میں کبھی جو ہے خواب و خیال میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس طرح کی ہستی جب آپ نے دیکھی اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا اقرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری, اور آپ اس وقت ظاہر ہے کہ گھبرا گئے. اس کے بعد کا طرز عمل کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 آپشنز تھے. آپ چاہیں تو اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے. یہ واقعہ جو ہوا, اس کی گھبراہٹ اور اس کی کیفیت تھی جو تھی اس کو سنانے کے لیے اور اس کے بارے میں بتانے کے لیے اور کچھ سکون کی تلاش میں, خیر کی تلاش میں آپ جو ہے اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے, اپنے سب سے چہیتے دوست یعنی کہ ابو بکر صدیق کے پاس جا سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی اور کے پاس جا سکتے تھے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا سکتے تھے. آپ نے کون سا آپشن چنا؟ کس کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جانا پسند کیا. کچھ تو ایسا ہوگا عزیز بہنوں اس خاتون کے اندر جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ ان کے پاس گئے. ہم ایک لمحے کے لیے پاز کرتے ہیں اس حدیث کو اور ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں, ہم جائزہ لیتے ہیں اس بات کا کہ اگر آج کی دور کا شوہر جو ہے اس کے پاس کوئی پرابلم پیش آتا ہے, چاہے وہ فائنینشیل پرابلم ہو, کوئی اور پرسنل پرابلم ہو, ایموشنل پرابلم ہو یا کوئی بزنس پرابلم ہو, کیا وہ سچ مچ اپنی اہلیہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے؟
اور اگر آتا بھی ہے تو کیا وہ اس قابل ہے؟ کیا اس کا تعلق باللہ، کیا اس کا سینس آف پرپس، کیا وہ اتنی سمارٹ ہے کہ وہ سچ مچ اپنے شوہر کو راہ راست دکھا سکے، ہدایت کا ذریعہ بن سکے؟ عام طور پر ہوتا کیا ہے، اگر فرض کیجئے کہ اتنے دنوں کے لیے اگر شوہر نہیں آ رہا ہے، کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہے، تو سب سے پہلے تو عورتیں جو ہے، بیویاں جو ہے، شکایت لے کر بیٹھ جائیں گی کہ اسی لیے میں منع کر رہی تھی غار حرا میں جانے کے لیے، فون کالز نہیں کر رہے، آپ آ رہے نہیں، بچوں کا کیا ہے وہ دیکھ رہے نہیں، شکایتوں پہ شکایتیں ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی خود جو ہے گھبرا جائے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا طرز عمل کیا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ وہ خود جو ہے اتنی باشعور تھی، اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی مینٹلی، کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ پر قابو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جو ہے کانفیڈنس دیا، اور ان کے الفاظ جو انہوں نے کہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوئے، یہ الفاظ میری پیاری بہنوں سنہری الفاظ میں لکھے جانا چاہیے۔